أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثيرا منهم، اور تم دیکھو گے ان میں بہت سے لوگ ہیں، ان میں یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یا تو مراد ہے منافقین ان یہودیوں میں، اور یا مراد یہ ہے کہ وہ جو یہودی اور عیسائی جن کا ذکر چل رہا ہے ان میں ترا کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں یتولون الذین کفروا، جو اپنی دوستی قائم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں ان کے ساتھ یہ اپنی دوستیاں جا کر گانٹتے ہیں۔ اہل مدینہ میں سے جو یہودی اور عیسائی ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر اپنی دوستیاں لگاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو خراب کریں، وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کتاب کی برائیاں اور یہ چیزیں جو اہل مکہ کہتے ہیں ان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ کثیرا منہم، یہ بہت سے ہیں، یتولون الذین کفروا، یہ ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، رفیق ہوتے ہیں کافروں کے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، لبئس بہت بری ہے، ما وہ چیز جو تیار انہوں نے کی ہے، قدمت اور بھیجی ہے، لہم اپنے لیے، انفسہم اپنے جانوں کے لیے، اپنے لیے جو چیز انہوں نے بھیجی ہے، یہ بہت ہی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو کافروں کے ساتھ دوستی لگانا یہ خود بری حرکت ہے، یہ اہل کتاب تھے، نبوت کو مانتے تھے، رسالت کے قائل تھے، قیامت کے قائل تھے، یہ یہودی اور عیسائی سب چیزیں، اس کے باوجود مکہ مکرمہ میں جا کے ان مشرکین سے دوستی لگانا جن کا کوئی دین اور ایمان ہی نہیں۔ کم سے کم مسلمانوں میں یہ چیزیں تو تھیں، تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے قریب تو ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کی، انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے قریب ہوتے جا کر یہودیوں کے مشرکین مکہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ نے اس دوستی پر اعتراض فرمایا ہے پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے، کیا ہی بری تیاری ہے اپنے واسطے جو انہوں نے بھیجی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، جس وجہ سے، یہ جو ہے نا لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وجہ سے، وہ وجہ کیا ہے، دو پہلے بیان کر دی، ایک تو یتولون الذین کفروا کہ یہ لوگ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، اور یہی اس کے نتیجے میں بڑی بری چیز ہے جو خدا کے ہاں بھیج رہے ہیں، برے اعمال کو خدا کے ہاں بھیج رہے ہیں، یہ برے اعمال، یہ وجہ ہو گئی ان سخط اللہ علیہم، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے، جس وجہ سے کیا ہوا، اللہ کا غصہ ان پر ہوا، وفی العذاب، اور عذاب میں ہم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا غضب ہوا، سخط، اللہ کا غصہ ہوا، اور حدیث میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے کام کرتا ہے اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوتا ہے۔ غضب کہیں کہیں لفظ ذکر کیا ہے، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، اور حدیث میں بھی سخط کا لفظ آیا ہے۔ سخط اور غضب میں بنیادی طور پہ اگرچہ فرق ہے لیکن دونوں کا مفہوم آگے جا کر ایک جگہ مل جاتا ہے، اور وہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، کسی انسان پہ نازل ہونا۔ اور آیت کی ترکیب میں دیکھیے وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، ارشاد فرمایا جہنم میں، عذاب میں، ہم خالدون، یہی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم خالدون یہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بات صاف کر دی، اس لیے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جتنے لوگ بھی اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور 1500 برس میں یہ بدلی نہیں ہے اور من و عن اسی طرح چلی آتی ہے،
اور یہ کتاب جو کچھ کہتی ہے اس کا منصب ہے مہیمنن، یہ جج ہے، اتھارٹی ہے ان تمام کتابوں کے لیے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ جب وہ قرآن کو مانتا ہے تو پھر اس کے ضمن میں ساری چیزوں کو مانے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کی ترکیب دیکھیے، فرمایا وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ مسلمانوں کا معاملہ ایسے نہیں کیا، یعنی مسلمان ایسے نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان اس کے پاس کم سے کم ایمان تو محفوظ ہے، اعمال میں اگرچہ وہ جیسا بھی ہو لیکن اس کا ایمان، اللہ کے ساتھ یہ تعلق اسے یقیناً ایک دن نجات دے گا۔